بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام فاطمیہ میں منکرین شہادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے شبہات وارد ہوتے رہتے ہیں۔ ہم نے پچھلی گفتگو میں دو شبہات پر بات کی۔ پہلے شبہے میں شاہزادی کے گھر میں دروازے کا ہونا ثابت کیا، اور دوسرے شبہے میں مولا کائنات کے گھر میں ہونے کے باوجود بھی شاہزادی دروازے پر کیوں گئیں، اس کا بھی جواب دیا۔ آج کا تیسرا شبہ جس پر ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر منکرین شہادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے ایک شبہ ایجاد کیا جاتا ہے کہ اگر شاہزادی کی شہادت ہوئی ہے تو امام علی، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام نے کسی موقع پر اسے بیان کیوں نہیں کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس شبہے کا جواب دوں، منکرین شہادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیں کہ ابو لولو نے حضرت عمر کو قتل کیا تو ان کے ورثاء نے کن موقعوں پر اور کتنی بار ان پر ہوئے ظلم کو ذکر کیا ہے؟ مجھے بتائیں کہ حضرت عثمان کو ان کے گھر میں قتل کیا گیا، ان کے ورثاء نے کن موقعوں پر اور کتنی بار ان پر ہوئے ظلم کا ذکر کیا ہے؟ مجھے بتائیں کہ محمد ابن ابی بکر کو مصر میں کتنی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، قتل کرنے کے بعد گدھے کی کھال میں رکھ کر انہیں جلا دیا گیا، ان کے ورثاء نے کن مواقع پر اور کتنی بار ان پر ہوئے ظلم کو ذکر کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ جواب نہیں دے پائیں گے، اس لیے اعتراض کرنے سے پہلے جان لینا چاہیے کہ تاریخ میں اتنا جزئی مسئلہ بیان نہیں ہوا ہے، تاریخ میں اصل موضوع بیان ہوا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ امام علی، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام نے شاہزادی کی شہادت کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ نہ کہ امام علی، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام، بلکہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے بھی شاہزادی کی شہادت پر روایات وارد ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ ہوگا کہ برادران اہل سنت کی کتاب میں اس طرح کی روایات موجود نہیں ہیں، تو میرے بھائی جن محدثین، جن مورخین نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے روایات لینے میں مصلحت سے کام لیا ہو، وہ بھلا اس طرح کی روایات کیوں نقل کریں گے؟ آج لوگ طرح طرح کے شبہے ایجاد کر کے شاہزادی کی شہادت کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہہ کر انکار کرتے ہیں کہ اگر ان روایات کو صحیح مان بھی لیا جائے تو کل فلاں اور فلاں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ شاید یہاں بھول جاتے ہیں کہ کل ہم سے صحابہ کی محبت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ اہل بیت کی محبت کا سوال کیا جائے گا، اور اہل بیت کی محبت اجر رسالت ہے۔ آج جس بات کو برادران بڑی شدت سے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی بات کو بزرگان اہل سنت نے اپنی کتاب میں بڑی کثرت سے درج کیا ہے، اور کیسے ممکن ہے کہ ایک جھوٹ کو مکرر بزرگان اہل سنت اپنی کتاب میں درج کرتے چلے آئیں؟ آج مجھے اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں بات جھوٹی ہے تو میں تو اسے اپنے چھوٹے سے آرٹیکل میں بھی لکھنا پسند نہیں کروں گا، جائے کہ بڑی بڑی کتابوں میں درج کیا جائے۔ کیسے ممکن ہے کہ آج جس واقعے کو جھوٹا بتایا جا رہا ہے، بزرگان اہل سنت نے ایک دو نہیں بلکہ 40 سے زیادہ کتابوں میں اسی واقعے کو مکرر درج کیا ہے۔ یاد رہے، سوتے ہوئے انسان کو بیدار کیا جا سکتا ہے، لیکن جو بیدار ہونا ہی نہ چاہے اسے بیدار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر حقیقت کو کوئی تسلیم کرنا چاہے تو اس کے لیے یہی ثبوت کافی ہیں، لیکن اگر کوئی حقیقت سے چشم پوشی کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو حق کو تسلیم کرنے اور مظلوم کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔